بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی لش گرین جناح اسٹیڈیم، پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کے اندر ہے۔ یہ تاریخی نوعیت کا اسٹیڈیم ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم نے ساؤتھ ایشین گیمز میں بنگلہ دیش کو فائنل میں ہرا کے ساؤتھ ایشین گیمز کا گولڈ میڈل جیتا تھا پاکستان کے لیے۔ یہاں ایتھلیٹکس کی چیمپئن شپیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ بڑا تاریخی وینیو ہے، لیکن اس وقت گھاس بھوس یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہے۔ خیر، اس پہ تو کسی دن پھر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے سپورٹس اینڈ کلچر پاکستان تحریک انصاف کے صدر، اور اس کے علاوہ چک بال فیڈریشن کے بھی اسلام آباد کے سابقہ صدر تھے، اور موجودہ طور پہ پورے پاکستان میں چک بال جو فیڈریشن ہے اس کی سلیکشن کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے بھی ایک روشن ستارے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت ڈائی ہارڈ فین ہیں۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو سپورٹس کے یہ صدر تھے، اور جو یہ بہت زیادہ کپتان جی کے ایز اے سپورٹس مین گن گایا کرتے تھے، کیا ابھی بھی وہ قائم اور دائم ہے؟ کیا 4 سال میں یہ سمجھتے ہیں؟ خود بھی اسکواش کے بڑے اچھے پلیئر ہیں، کرکٹ وغیرہ پہ بھی ان کی بڑی گرپ ہے، کھیلتے ہیں، ہر جگہ یہ آتے ہیں۔ خیر، پوچھتے ہیں ان سے۔ ہمارے ساتھ جی موجود ہیں عامر رحیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بزی اسکیجول میں سے، مجھے پتا ہے آپ بہت پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ نہیں، آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل ہے، اس کا جو پلیٹ فارم ہے عامر بھائی، یہ ہے سپورٹس کے لیے، یہ ہے کھیل جو شو ہے۔ یہ کھیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمام ہم کھیلوں پہ نظر ڈالیں۔ عامر بھائی جلدی سے آتے ہیں، آپ تحریک انصاف سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے صدر بنے، اور ظاہری بات ہے اسلام آباد ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے، یہاں کی دونوں سیٹیں جو ہے وہ آپ کی پارٹی نے جیتے تھے۔ تو کس حد تک آپ عمران خان صاحب کے، ناٹ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے فارمر ٹیسٹ کیپٹن، ایز اے ورلڈ کپ ونر فار پاکستان، کتنے حد تک آپ مطمئن رہے ان کے دور میں، اور آپ نے کتنا ایک کھیلوں کے لیے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کام کیا؟ اصل میں محسن بھائی بات یہ ہے کہ یہ ضرور بات ہے کہ میں سپورٹس کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اسلام آباد کا، پہلے بھی رہا ہوں، کوارڈینیٹر تھا میں علی اوان صاحب کا۔ بڑی کوشش کی ہے، لیکن درمیان میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ پچھلے 1.5-2 سال سے کرونا ہو گیا تھا، تو کرونا کی وجہ سے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بالکل بند ہو گئی تھی۔ جو ہی کرونا ختم ہوا تو اس کے بعد سے تھوڑی بہت سپورٹس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی تھی۔ اس کے اندر ہم نے اسی اسٹیڈیم میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا سپورٹس فیسٹیول بھی کروایا تھا بچوں کا، اسلام آباد کے سارے سکولز آئے تھے، ایک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی بہت اچھی ماشاءاللہ سے۔ اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ سپورٹس کے اندر کوئی اسلام آباد کے سکولز کی حد تک یا جو کلبز ہیں ان کے اوپر کوئی تھوڑے بہت گرپ حاصل کریں، اور یہاں پر کوئی سپورٹس وغیرہ کروائیں اسلام آباد میں، جیسے کہ کمیونٹی سینٹرز میں بھی ہم نے اسلام آباد میں اسکواش کورٹس بنے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کے بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کی بھی کافی امپروومنٹ ہوئی ہے۔ جو اپارا میں کمیونٹی سینٹر ہے، ایک G9 میں ہے، وہاں پہ بھی ہم نے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز شروع کرائی تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم زیادہ کام سپورٹس میں نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ جب حکومت آئے گی تو ہمارا آپ سے وعدہ ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی تو بڑی خواہش ہے کہ پاکستان میں سپورٹس دوبارہ سے زندہ ہوں، جو کہ بالکل ہی اس وقت جو ہے نا مجھے بڑی بری حالت لگ رہی ہے پاکستان میں سپورٹس کی، جو اس اسٹیڈیم کو بھی دیکھ کے، اور پاکستان سپورٹس میں بہت پیچھے رہ گیا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ عامر صاحب، آپ نے کہا 2 سال کووڈ رہا، اس کے بعد آپ نے کچھ ایکٹیویٹیز کرائیں، پھر حکومت ختم ہوگی، تو اس سے پہلے جو سال سوا سال تھا آپ ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ جب اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب، وہ انہوں نے جب ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام کرایا تھا 2016 میں، نیشنل کرکٹ گراؤنڈ، پھر ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ، آپ ایک اسلام آباد اور پنڈی کے پرانے رہائشی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کے، ہم نہیں کہتے عمران صاحب نے خود کیا، لیکن انہوں نے اسپیشلی کرکٹ کے ساتھ جو ان 2 ٹوئن سٹیز میں پورے، دیکھیں آج بھی بابر اعظم سے لے کے، رضوان سے لے کے، شاداب سے لے کے، عماد سے لے کے، تمام ٹیم وہی کھیل رہی ہے جو اسلام آباد نے دیا اس ملک کو، قوم کو۔ تو عمران خان صاحب نے بہت سخت ہاتھ رکھا، صرف ایک بندے کو سبق دینے کے لیے پورے اسلام آباد، پنڈی اور پورے پاکستان کی کرکٹ کو
اسٹینڈ اسٹل پہ لائے جس کا ہمیں نقصان ہوا انگلینڈ میں ہم ہمیشہ اچھا پرفارم کرتے تھے کیونکہ ہم ڈائمنڈ پہ یا ایبٹ آباد میں پریکٹس کرتی تھی پاکستان کی ٹیم. فرسٹ کلاس یہاں ختم ہو گئی, کلب لیول یہاں ختم ہو گئی, گراس روٹ لیول یہاں ختم ہو گئی. تو ایک سابقہ کپتان, ایک ورلڈ کپ ونر کو یہ شعبہ دیتا تھا کہ وہ یہ کام میں کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک کرکٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پی سی بی کے نئے چیئرمین عمران خان صاحب نے تعینات کیے, رمیز راجہ صاحب, انہوں نے بہت اچھا کام کیا کرکٹ میں. اس کے بعد آپ کے سامنے رزلٹس بھی بڑے اچھے آئے, ہم نے ٹیموں کو ہرایا بھی, انگلینڈ کو بھی ہم نے ہرایا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بہت بری تھی. بہت اچھی پرفارمنس بھی بیچ میں رہی ہے. بابر اعظم بڑے سیٹلڈ کپتان ثابت ہوئے ہیں. پھر ہماری ٹیم میں اچھے فاسٹ بالرز بھی آئے ہیں. شاہین شاہ افریدی نے بڑا اچھا پرفارم کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو کرکٹ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور بہت زیادہ ٹیلنٹ ہونے کی وجہ سے, جیسے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کامیابی بہت ساری ملی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت محنت ہوئی ہے, لیکن رمیز راجہ صاحب کے سٹیپس جو ہیں وہ مجھے بھی پسند آئے ہیں. مجھے کرکٹ کا بڑا شوق ہے, مجھے پتہ بھی ہے. ترقی ہوئی ہے کرکٹ میں, آپ نے نام شاہین شاہ افریدی کا لیا, بابر کا لیا, تو مجھے یہ بتانا آپ پسند فرمائیں گے کہ جب آپ خود ایک بزنس مین ہیں, اگر آپ جابز بند کر دیں گے, ڈپارٹمنٹس بند کر دیں گے, اگر پول آف پلیئر آپ 190 پہ سکویز کر کے لے آئیں گے, اگر آپ کے پاس پچھلے 4 سال میں کوئی نیا ٹیلنٹ نہیں آئے گا, اور آپ بات کر رہے ہیں آپ نے بڑی ترقی کی ہے, تو آسٹریلیا کی جب 24 سال کے بعد پاکستان میں ٹیم آئی ہے, پنڈی کا گراؤنڈ آپ سے بھولا ہوا نہیں ہے, پنڈی اسٹیڈیم, تو آپ کی کیا تیاری تھی آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے؟ کیا رمیز راجہ صاحب کی, کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں ڈراپ ان پچز لاؤں گا, کبھی وہ کہتے ہیں میں اس ٹیم کو جو ہے شیروں کی طرح لاؤں گا, تو وہ شیر کدھر تھے؟ اصل میں بات یہ کہ کرکٹ جو ہے وہ بہت عرصے بعد پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہے, جیسا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ملک میں شروع ہوئی ہے. تو اس میں پچز کا مسئلہ تو رہا ہے, ڈراپ ان پچز نہیں میں پسند کرتا. پاکستان میں جس جگہ آپ کھیل رہے ہیں وہیں کی مٹی پہ کھیل ہونا چاہیے, تبھی مزہ آتا ہے. یہ بہت لمبی بحث ہے محسن صاحب, یہ اس میں ہم کرکٹ میں جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے, آپ نے نام لے دیا تو میں نے تو نہیں, بات یہ ہے کہ کرکٹ کے اندر تو بہت سارا کچھ ہوا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. میں اس وقت یہ تھوڑا سا آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ, کہ جتنی بھی کارپوریٹ کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے بھی کوشش کی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس سپورٹس کا فنڈ بھی موجود ہے. فنڈ ہونے کے باوجود یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ لگا دیتے ہیں, اور اس میں اپنے جو ہے وہ اپنے سسٹم کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, کارپوریٹ کمپنیز کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, لیکن سپورٹس کے اندر, ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر کہیں پہ بھی لوگوں کی مدد نہیں کرتے. ان کا جو پروگرام ہے, ان کو چاہیے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر لے کے آئیں. ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر پیسوں کے بغیر محسن صاحب یہ چیزیں ناممکن ہیں. ٹھیک ہے, کارپوریٹ کمپنیز کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اشتہار لگائیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا, لیکن ان کو تھوڑی لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں, تو اس کارپوریٹ فنڈ کو تھوڑا گراس روٹ لیول پہ سپورٹس کے اندر بھی ڈائریکٹ کریں, سکولز میں کریں, کلبز میں کریں, گراؤنڈز میں بھی وہ مدد کر سکتے ہیں. ان کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کارپوریٹ کمپنیز کیوں ہمارے ملک میں جو ہے اس طریقے سے سپورٹس میں فنڈ نہیں کرتی. ایجوکیشن کی کمی ہے, لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو بزنس مین سپورٹس میں انویسٹ کرے گا وہ ٹیکس فری پیسہ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل, یہ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا. تو ٹیکس فری پیسہ, تو اس کو یوٹیلائز کریں, وہ لوگ تھوڑی مدد کریں. پاکستان میں سپورٹس کو دوبارہ سے آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ پیچھے چلے گئے. آپ خود بھی اپنے جو ہے سپر مارکیٹ اس کے بھی صدر رہے, روئے رواں رہے, بڑے بڑے ملٹی ملین کے بزنس مین بھی ادھر ہیں. اسلام آباد چیمبر کے بھی آپ ایک بڑے تگڑے رکن ہیں. پھر چک بال فیڈریشن کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرانے میں بچوں کو لایا, اور یہاں مجھے یاد ہے آپ نے لیاقت جمنیزیم اور حمیدی ہال میں بھی بڑی زبردست چیمپئن شپس کروائی تھی. تو کیا وجوہات ہوئی کہ جب آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ آیا, پورا اسلام آباد اور پنڈی کی بھاگ دوڑ آپ کو ملی, تحریک انصاف نے آپ کو اپنا سپورٹس اینڈ کلچر کا لگایا, چلیں 2 سال تو کووڈ تھا, اس کے بعد کا جو 1 سال تھا اور اس سے پہلے جو 1 سال تھا اس میں کیا ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کوشش بھی کی ہے کہ بزنس مین کو اس سائڈ پہ لے کے آؤں کہ وہ اپنا پیسہ تھوڑا سپورٹس میں ایکٹیویٹیز میں لگائیں, اپنے کارپوریٹ فنڈز میں سے لگائیں دوسرے. لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب ہر چیز کمانا نہیں ہوتا, یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ. اگر آپ سپورٹس کے اندر پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, مگر آج کل کٹس وغیرہ, گراؤنڈز, ہر چیز کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے نہیں, کچھ لوگوں نے مدد کی ہے جس کی وجہ سے ہم کافی سارے میچز بھی کرانے میں کامیاب ہوئے, اور ماشاءاللہ ہمارے 2-3 ٹورنامنٹس بھی کامیاب ہوئے. پاکستان میں فٹ سال کے بھی ہم نے میچز کروائے, چک بال کے بھی کروائے, اس کے بعد ہم نے اسکواش کا ٹورنامنٹ بھی کروایا. کافی چیزیں ہوئے. گورنمنٹ لیول پہ بڑا مشکل ہے کہ وہ پیسہ نکالا جا سکے, لیکن کارپوریٹ سیکٹر کو ضرور اس کے اندر تھوڑا حصہ ڈالنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہماری حکومت جلد آنے والی ہے, تو ہم جو ہے اس کے اوپر بہت کام کریں گے. اور آپ کو نظر آئے گا محسن صاحب کہ کرونا کی وجہ سے رکاوٹ آئی, ورنہ الحمدللہ اب تک ہم بہت کچھ کر چکے ہوتے. اچھا چلیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے سپورٹس پہ کام کیا, ملک کی بات میں نہیں کروں گا, سپورٹس پہ جو کام کیا اس کی بیسس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے؟ عمران خان صاحب کو بہت ساری بیسس پہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہیے. اچھا. سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں یہ تھا کہ اکنامیکلی پاکستان بہت ڈاؤن تھا. اچھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جو اینڈ کا ٹائم آیا, اس کے اندر پاکستان کی اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی, اور 22-23 بلین ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے تھے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ 3 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ ہمارے ملک میں اکانومی بھی ڈاؤن ہو گئی, ڈالر بھی جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی, پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی, ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی. تو انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہے, پاکستان میں عمران خان کو دوبارہ پرائم منسٹر بننا چاہیے. عمران خان کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگوں کے لیے. اچھا عامر صاحب, یہ تو پولیٹیکل باتیں, اس کا جواب تو میں بہت اچھا دے سکتا ہوں, بٹ اٹ از اے اسپورٹس شو. تو مجھے یہ بتائیے عامر صاحب کہ وہ کتنے گراؤنڈز کا جال آپ لوگوں نے بچھایا, کتنے ٹیلنٹ ہنٹس پروگرامز آپ نے کیے, اور صرف کرکٹ میں آپ بتانا پسند کریں گے, باقی سپورٹس کو چھوڑ دیں, آپ نے کتنے ایک پلیئرز کو پروڈیوس کیا, اور سب سے بڑھ کر احسان مانی صاحب, وسیم گلزار خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ملک کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں جو کرکٹ کے سسٹم کو, ظہیر عباس, جاوید میاں-داد, انضمام الحق, سعید انور, راشد لطیف, اتنے بڑے بڑے نام, ڈاکٹر نعمان نیاز, اتنے بڑے بڑے نام ہیں, تو ایسا بندہ آپ نے لگایا جس کا پاکستان کی ڈائنمکس سے کوئی تعلق نہیں تھا, جسے سپورٹس کی الف بے نہیں آتی, پھر سب سے بڑھ کے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سپورٹس کمپلیکس, اس کو آپ نے گروی رکھنے کی کوشش کی, اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو منسٹر تھی سپورٹس کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, وہ تو سوائے سیلف پریز کے کھیلوں کو بند کر دیا, ملازمین کا بیڑا غرق کر دیا, تو یہ سب تو آپ کی ناک کے نیچے ہوا. محسن صاحب بات یہ ہے, آپ بہت ساری تنقید کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, تنقید نہیں, میں تو آپ سے, آپ اس کو ڈینائی کر دیں جو باتیں میں کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا ایک ایسی بیماری تھی جس کے اندر جو ہے صرف پاکستان میں تھی, پوری دنیا میں سپورٹس نہیں ہوئی تھی. بھائی جان انڈیا جو ہے نمبر ہر 3 فارمیٹس میں 1 2 3 میں ہے. انڈیا جو ہے وہ سارے میڈلز جیت رہا ہے, اولمپکس کے میڈل جیت رہا ہے, باقی آسٹریلیا جیت رہا ہے, انگلینڈ جیت رہا ہے, سری لنکا کے اندر ورسٹ ترین اکنامک کرائسس ہے, اور انہوں نے بھائی جان ابھی آسٹریلیا جیسی تگڑی ٹیم کو ہرا دیا. وہاں کرونا نہیں تھا, صرف پاکستان میں کرونا تھا. نہیں, میں کرونا کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کام بہت سارا ہوا بھی ہے, کرکٹ کے اوپر تو بہت ہوا ہے. میں کرکٹ کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. ہاکی آپ کا نیشنل گیم ہے, مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ ہاکی والوں سے آپ کے پرائم منسٹر ایک دفعہ بھی نہیں ملے, کیوں؟ اچھا, میں اب آپ کو جو صاف بات بتاتا ہوں, اصل بات یہ ہے کہ ہماری سپورٹس جو ڈاؤن ہوئی ہے, اس کے وجہ 3 سال نہیں ہے, اس کی وجہ 10-15 سال سے آپ ہاکی کے کسی ورلڈ کپ میں بھی نہیں کھیلے, کسی اولمپکس میں نہیں کھیلے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس بار ہاکی میں پاکستان اولمپکس کے لیے, ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا, دوسری دفعہ نہیں کر سکا. لیکن بالکل نزدیکی معاملہ تھا, ہم کرنے ہی والے تھے, لک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیا کرنے والے تھے, کوالیفائی ورلڈ کپ میں ہم کرنے والے تھے. سے کوئی بات چیت کر لی؟ نہیں, بات چیت نہیں, آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم لوگ کے گول ڈیفرنس کے اوپر ہی جو ہے وہ نہیں کر سکے کوالیفائی. تو 12 پلیئر گراؤنڈ میں کھلائیں گے تو پھر آپ کوالیفائی کیسے کریں گے عامر صاحب؟ بات یہ ہے سر, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات, سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ملک میں سپورٹس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب جو ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ, اگر ہم سپورٹس میں کام نہ کر سکے تو میں پروگرام میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ایڈمٹ کروں گا کہ ہم نے کام نہیں. اچھا, اس کے لیے حکومت آنی ضروری ہے, ظاہری بات ہے, حکومت کے کام نہیں ہو سکتا. میں بغیر حکومت کے بھی کام کروں گا, میں ابھی بھی جو ہے ٹورنامنٹس وغیرہ آرگنائز کر رہا ہوں. آپ تو کرا رہے ہیں, وہ تو میں مان رہا ہوں. اچھا, مجھے آپ یہ بات تو آپ کو ایڈمٹ کرنی پڑے گی, آپ نے بھی بڑی کوشش کی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو IPC منسٹر تھی, وہ تو سپورٹس کے معاملے میں ان کی تو لیسٹ بھی پرائرٹی نہیں تھی.
بس یہ تھوڑی سی بدقسمتی رہی ہے اس مسئلے رائٹ میں۔ مین فار دا رائٹ جاب عمران خان صاحب نہیں لگا سکے، یہ آپ مانتے ہیں؟ منسٹری اس کو ملنی چاہیے تھی جس کا انٹرسٹ ہوتا سپورٹس کی طرف۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ سپورٹس کی طرف انٹرسٹ نہیں ہوا اور پچھلے 3 سال میں یہ رکاوٹ ضرور آئی ہے اور آپ یہ دیکھیں پورا سپورٹس بورڈ آپ آئے ہیں، شروع سے آ رہے ہیں، بچپن سے آپ یہاں آ رہے ہیں، مجھے بتائیں جتنی توڑ پھوڑ اکھاڑ بچھاڑ یہ گراؤنڈز کے انفراسٹرکچر پہ، ابھی آپ نے کامن ویلتھ گیمز پہ جانا ہے، آپ نے ساؤتھ ایشین گیمز کرانی ہے، تو ان حالات میں آپ کرا لیں گے؟ اب یہاں پر تو بڑا ڈرسٹک قسم کا کام کروانا پڑے گا اگر آپ نے اچھا، آپ نے جو اپنے سارے 3-4 سال میں آپ نے جو کمیاں کوتاہیاں محسوس کی، ڈیفینیٹلی آپ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوم ورک کیا ہوگا، کوئی پلانز بنائے ہوں گے، تو کیا وہ آپ کے پلانز ریڈی ہیں؟ اور اسد عمر سے بھی آپ کے بڑے اچھے تعلق، علی اوان کے آپ کوآرڈینیٹر رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا اسلام آباد کے اندر ایک انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ پرائرٹی ہوگی؟ کیا اسلام آباد کے اندر ایک ورلڈ کلاس ہاکی کی جو ہے وہ ہوگی؟ اور کیا سب سے بڑھ کر یہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی کوئی توجہ ہوگی؟ بالکل ہوگی، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستان میں خاص طور پر اسلام آباد میں یہ آپ کے جو شکر پڑیاں یہاں کے اسٹیڈیم کی جگہ موجود ہے، اسلام آباد کا اسٹیڈیم وہاں پہ بننا چاہیے، کرکٹ اسٹیڈیم۔ ابھی ہم لوگ فی الحال میچز پنڈی اسٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں، اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا، تو یہاں پر کرکٹ اسٹیڈیم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سپورٹس کمپلیکس جو یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی رینوویشن بہت ہی ضروری ہے، اس کا بہت برا حال ہے، رینوویشن ہونی چاہیے، سپورٹس ایکٹیویٹیز سکولز میں شروع ہونی چاہیے، ہمیں ٹیلنٹ سکول سے ہی ملے گا، کیونکہ چھوٹی عمر سے ہی بچے کھیلنا شروع کریں گے تو ان کا ٹیلنٹ واضح سامنے آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹس پہ کام کرنے کے لیے بہت سارا گیپ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں محسن صاحب، اور مجھے بڑی امید ہے اسد عمر صاحب بھی بڑی مدد کرتے ہیں، ہمیشہ ان کا شفقت کا ہاتھ رہتا ہے، علی اوان صاحب تو زبردست، ان کو جو بات بھی کی جائے وہ مانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہماری حکومت آئی تو آپ کو سارے گلے جو ہے نا ہم دور کر دیں گے۔ سپورٹس اور کلچر جو ڈپلیٹ ہوئی ہے وہ صرف ہماری حکومت میں نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کریں گے۔ تو آپ بھی نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم اگر آپ کو کریں گے۔ ایک لپالک چیزیں ملی ہیں تو کیا آپ کا فرض نہیں تھا ان کو تھوڑا بہتر کر دیتے؟ آپ کے دور میں جو پازیٹیو ہے، میں اب آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ آپ کی پارلیمنٹیرینز کی ٹیم، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، جے یو آئی بھی تھی، تحریک انصاف، یعنی ساری پارٹیوں کی کرکٹ ٹیم گئی اور وہ پہلا پارلیمنٹیرینز ورلڈ کپ جیت کر آئی، لیکن عمران خان صاحب نے نہ ان کو کوئی آنر کیا، نہ ملک کو بتایا۔ جب آپ کے اپنے لوگ کھیل رہے ہوں، علی اوان صاحب خود بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں، تو دیکھیں سی ڈی اے کے بھی وہ اسپیشل ایڈوائزر آن کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی تھے۔ سی ڈی اے کے پاس اتنی زمین ہے، آپ یہاں پہ ملٹی پرپسز گراؤنڈ بنا سکتے تھے۔ سر میں آپ کو بتاؤں کہ اب سے ہمارے دور میں جو ہے، جو 3 سال گزرے ہیں، اس میں جتنے بھی ملٹی پرپز گراؤنڈ تھے، جیسے F6 سپر مارکیٹ میں یہ دوبارہ سے رینوویٹ ہو چکا ہے، F8 میں ملٹی پرپز گراؤنڈ ہے وہ رینوویٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے لیکن وہ تو آپ نے پرائیویٹ لوگوں کو، پرائیویٹ لوگ جو اس کی مینٹیننس کرتے ہیں، لیکن بنایا سی ڈی اے نے دوبارہ سے۔ ابھی آپ کو F6 کا میں گراؤنڈ وزٹ بھی کروا سکتا ہوں، وہ دوبارہ رینوویٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم اس کی انوگریٹ نہیں کر سکے چونکہ ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو ہم نے سارے پارکس اس کو علی اوان صاحب کی قیادت میں ہم نے تقریباً اسلام آباد کے واکنگ ٹریک سارے ٹھیک کیے ہیں، پارکس ٹھیک کیے ہیں، گراؤنڈز جو ہم نے دوبارہ رینوویٹ کیے ہیں سارے ٹھیک ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہم آرگنائز نہیں کر سکے زیادہ چیزیں، لیکن ہم نے چیزیں ٹھیک کی ہیں اور بہت ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں۔ محسن صاحب بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ہماری حکومت آئی ہے 3.5 سال رہی بھی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، ہمارا جو ورکر ہے نا، جس طرح میں بھی ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہی ہوں، ہمارا جو ورکر ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کہاں پر جا کے کیسے کام کرنا ہے۔ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے کہ اب سیکھ چکے ہیں، اور اینڈ کا 1 سال پریپیئرڈ نہیں تھے، اب ہو گئے ہیں۔ بالکل نہیں تھے پریپیئرڈ، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہماری حکومت آئی تھی، لیکن نلائکوں سے اور بیوقوفوں سے بہت بہتر تھے ہم۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہمارے دل میں اور ہمارے اندر کوئی بے ایمانی اور کوئی فراڈ نہیں ہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کام کریں گے، اپنے دل سے کام کریں گے۔ بالکل پریپیئرڈ نہیں تھے، اب ہماری واقفیت ہوگی، جہاں جہاں ہمیں جس بندے سے ملنا ہے، کہاں پر کیسے کام کریں، اپنی کمزوریوں کو اوور کم کیا، سیکھا ہے، اور بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہر فیلڈ کے اندر۔ ہمارے اسلام آباد میں ہر چیز کے کوآرڈینیٹرز لگے، جیسے آئی ایس کو کا کوآرڈینیٹر لگے ہیں، سوئی گیس کے لگے ہیں، ٹھیک ہے، سی ڈی اے کے لگے ہیں، ہر
पार्क्स के अलग से थे। इन लोगों ने CDA में लोगों से और ऑफिस में लोगों से बातें की हैं। आप कोई भी काम कहें, हमारे लड़कों के नंबर मौजूद थे, आप उनको फ़ोन करते थे, वो आपका काम करवाते थे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी नीयत साफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द जो है ना मोहसिन साहब, हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाएंगे। आमिर साहब आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, ज़रा मुझे ये तो बताइएगा कि असद उमर, अली अवान और जितने भी थे इस्लामाबाद के इलेक्टेबल्स जो थे, स्पोर्ट्स के मामले में इमरान खान साहब तो बड़े से बड़े को कहते हैं तुम्हें क्या पता है क्रिकेट क्या होती है। तो आप समझते हैं कि अब इमरान साहब ने कुछ लर्न किया होगा, जब आप लोग जाएंगे अपना प्रपोजल लेके तो इमरान साहब आपसे ये नहीं कहेंगे तुम्हें क्या पता, फिर क्या आपको लगता है बाहर से कोई फिर इम्पोर्टेड आ जाएगा हम पे? अभी मुझे एक उम्मीद करनी चाहिए, ज़रूरी है कि जो स्पोर्ट्स का मिनिस्टर लगाए ना जी। उसको स्पोर्ट्स का शौक हो, तो फिर तो इंशाल्लाह जब तरक्की आप हो जाएगी। जैसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, आप अपनी जेब से लगाते हैं, आपको शौक है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, फिर आप जैसे लोगों को, मैं नहीं कहता आप जैसे लोगों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता? ये बदकिस्मती क्यों है इस मुल्क की? राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है ना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम इमरान खान साहब जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगाएंगे जिसको स्पोर्ट्स का शौक होगा और आप जैसे फील्ड लोगों में को इन्वॉल्व करेंगे। वो ज़रूर इन्वॉल्व, उन्होंने किया है इन्वॉल्व, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे हाथ बंधे रहे हैं इस दफ़ा। नेक्स्ट टाइम 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा, इस वजह से बंदे हाथ भी बंधे होंगे रहे हैं। और हर एक काम जो है ना वो हम लोग अपनी मर्जी से कर सकेंगे। कैपिटल टीवी और डिजिटल का ये जो खेल प्लेटफॉर्म है, ये स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है, आप जैसे लोगों की आवाज़ है, आप कोई हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहें? मोहसिन साहब मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ आपके साथ। मैं समझता हूँ उस दिन आपने हमज़ा खान का इंटरव्यू किया है, मैंने देखा था टीवी में। स्क्वाश का बड़ा अच्छा नया सुपरस्टार है, ठीक है। उसके बाद आप बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हर एक लोगों के इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। इस तरह से लोगों को नॉलेज मिलती है और जो काम आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों के जाके इंटरव्यूज़ करते हैं, असल बात जो है स्पोर्ट्स के लिए वो है। अब जाके जो है ना एक सुपरस्टार का इंटरव्यू कर लेना ये तो हर कोई कर सकता है जी। लेकिन बात तो तब होती है जब आप ग्रास रूट लेवल पे जो है ना स्पोर्ट्स की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ करते हैं। आज आपने मुझे बुलाया, मैं एक आम वर्कर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत सख्त ज़रूरत है काम करने की ग्रास रूट लेवल पे। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ भी अल्लाह ताला से कि इन कमज़ोरियों को ओवरकम करें। आमीन। और हम आपके चैनल को बहुत पसंद करते हैं कि ये जो है ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों को दिखाता है। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप स्कूलों के अंदर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ज़रूर प्रमोट इंशाल्लाह करें, करेंगे। इसका बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूर करेंगे, हमने पहले भी किया फिर भी करेंगे। तो जी ये था आज का शो। आमिर रहीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन भी हैं इस्लामाबाद के, रुए रवा हैं, हर स्पोर्ट्स में ये खुद प्रेजेंट होते हैं, जेब से पैसे लगाते हैं और इस तरह के लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है जो खाने ना आए लगाने आए। अल्लाह ताला ने इन लोगों को दिया है तो ये लगा भी रहे हैं। बाकी लोगों को भी चाहिए कि खेलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपना बच्चा समझ के इन्वेस्ट करें। आज के लिए प्रोग्राम खेल के साथ इतना ही, अपना ख्याल रखिए। मोहसिन अली और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।